بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار المنطق کورس کی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ پچھلے سبق میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دلالت ہوتی ہے اور دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلالت لفظی، ایک دلالت غیر لفظی۔ پھر دونوں کی تین تین قسمیں بنتی ہیں، ایک وضعی، ایک طبعی اور ایک عقلی۔ ہماری نارمل زندگی میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو بہت ساری مثالیں اس کی مل جاتی ہیں اور بہت سارے چیزیں ہماری کور ہوتی ہیں اس دلالت کی روشنی میں۔ یہاں سے آگے اب منطق والے، چونکہ منطق والوں کا غیر لفظی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور باقی بھی چیزیں چونکہ انہوں نے یہ دلالت کی گفتگو مجبوری میں کی ہے تو صرف ایک قسم سے وہ بحث کرتے ہیں، دلالت لفظی وضعی۔ یہ ان کے کام کی ہوتی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے، اسی کو یہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ دلالت لفظی کہنے سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ دال لفظ ہوگا، اور وضعی کہنے سے یہ ہوگی کہ یہ کسی کے بنانے سے ہے، کوئی اس کا واضح موجود ہے۔ اب دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلالت مطابقی، ایک ہوتی ہے دلالت تضمنی، اور ایک ہوتی ہے دلالت التزامی۔ یہ تین دلالتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک لفظ ادا کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی بولنے والا کیا مراد لے رہا ہے اس کے حساب سے۔ تو اگر جو لفظ ادا کیا اس کا جو بنانے والے نے معنی بنایا تھا، وہ لفظ اس معنی پر پورا پورا فٹ آئے اور پورا معنی ہی مراد ہو، اس کو کہتے ہیں یہ دلالت مطابقی ہے۔ یہ دلالت مطابقی، اس کی آسان مثال دے کے پھر آگے تھوڑا سا چلیں گے۔ چاقو، ایک لفظ بنایا کسی نے اور وہ آپ کا کاٹنے والا، جس میں لکڑی پلس بلیڈ ہوتا ہے۔ چاقو کا ایک لفظ ہے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر۔ آپ نے چاقو بولا تو آپ کو یہ دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو چاقو بولیں گے اور یہ دونوں ہی چیزیں مراد لے لی، بولنے والے کا یہی مطلب تھا۔ آپ گھر پہ بیٹھے تھے، سیب ہاتھ میں پکڑا ہوا، آپ نے بچے سے کہا بیٹے چاقو دیو، تو بچہ آپ کو یہ چیز دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بولا اور یہ مراد لیا، اور یہی اس کا معنی ڈکشنری میں آپ کو ملے گا۔ یہ معنی مطابقی ہے اس کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بولنے والا لفظ تو پورا بولتا ہے لیکن مطلب پورا نہیں لیتا، لفظ پورا بولتا ہے لیکن مطلب اس کا پورا نہیں لیتا، مطلب اس کا آدھا لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی بھی یہی مثال لے لیں، ایک بندہ ہے، اس کا کارخانہ ہے چاقو بنانے کا، وہ چاقو بناتے ہیں، تو اب وہ لکڑی کے کام پہ بیٹھا ہوا ہے، لکڑی کے دستے وہ بنائے جا رہا ہے، اور اندر سے چھوٹے بچے کو بولتا ہے بیٹے اندر سے چاقو لے کے آ، فٹافٹ کام فائنل کرو۔ آپ نے کیا سمجھا اس نے کیا منگوایا؟ بولا تو اس نے چاقو ہی ہے، لیکن لکڑی کے دستے اس کے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور بچے سے کہہ رہا ہے بیٹے اندر سے چاقو پکڑ کے لے آ، یہ کام میں فائنل کر دوں۔ اٹ مین وہ صرف اور صرف بلیڈ مانگ رہا ہے، بولا چاقو مانگا بلیڈ، یعنی آدھا حصہ، مانا آدھا مراد لیا ہے، پورا نہیں لیا۔ یہ والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی، پورا مانا ہو تو دلالت مطابقی۔ کتابوں والے پتہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں لفظ اپنے معنی موضوع لہو، بس عربی کا لفظ ہے، مشکل چیز نہیں ہے۔ موضوع لہو کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا اپنا وضع والا معنی ہے، جو اس کا اپنا وضع والا معنی ہے، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر پوری دلالت کرے یا پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو دلالت مطابقی، اور اگر اس کے کسی جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی۔ سمجھ آ رہی بات؟
میرے کپڑے پکڑانا، تو کپڑے نارملی پورا لباس شلوار قمیض ہوتی ہے، لیکن آپ نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور آپ نے قمیض مانگی ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں دلالت مطابقی ہے یا دلالت تضمنی ہے۔ آپ کے چشمے کا گلاس ٹوٹا اور آپ دکاندار کے پاس گئے، سر میرا یہ چشمہ بنا دیں، دلالت مطابقی ہے یا تضمنی؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ گاڑی ساری ٹھیک ہے، اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں سر میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا مطلب گاڑی کا انجن ایک پارٹ، دلالت مطابقی ہے یا تضمنی؟ ہمارا گھر خوبصورت ہے، پورا گھر خوبصورت ہے یا گھر کا ایک حصہ خوبصورت ہے، مطابقی ہے یا تضمنی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نارمل لائف میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے یہ لفظ استعمال ہوں گے، مطابقی اور تضمنی۔ اور یہ دلچسپ چیزیں ہیں دلالت والی، میں نے کہا تھا اس پہ بہت پریکٹس کیجئے گا۔ نارمل لائف میں جب آپ جملے بولتے ہیں، یہ آپ کو کتابیں پڑھنے میں اور سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے۔ بیسیوں مقامات یہ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ آتا ہے اور اس کا معنی مطابقی مراد ہی نہیں ہوتا، معنی تضمنی مراد ہوتا ہے، وہاں لفظ جو ہے وہ دلالت تضمنی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ خود سمجھیں نا، کہ جب ہمیں بات سمجھنے کی عادت نہیں ہوگی، جملوں کو کور کرنے کی عادت نہیں ہوگی، تو دلالت اگر مطابقی کی جگہ تضمنی کریں گے یا تضمنی کی جگہ مطابقی کریں گے تو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض اوقات مضامین میں۔ اس پہ بڑی پریکٹس رکھیں اپنی۔ دو ہو گئی، تیسری اس سے بھی دلچسپ ہے، اس سے پہلے ایک چیز سمجھیں۔ ایک تو اپنا معنی موضوع لہو ہوتا ہے، لفظ کا اپنا معنی موضوع لہو ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارا دماغ ہے نا، دماغ میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ ایک چیز دماغ میں آتی ہے تو اس کی سائڈ برانچیں بہت ساری آ جاتی ہیں۔ میں اس کی موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ کو یہاں سے ایک لفظ ادا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کعبۃ اللہ شریف، آپ کے ذہن میں فوراً ایک تصور آیا، تو کعبۃ اللہ شریف کا جو ایک کمرہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، غلاف کعبہ جس پہ ڈلا ہوا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آیا۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں، خالی وہی آیا ہے یا وہاں طواف والے لوگ بھی آ گئے ہیں؟ وہ مسجد حرام کی بلڈنگ بھی آ گئی ہے، مطاف بھی آ گیا ہے، مقام ابراہیم بھی آ گیا، یعنی کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں اور آ گئی۔ لفظ بولا تھا خالی کعبۃ اللہ، کعبہ شریف، تو وہ بلڈنگ، تو اس کا معنی ہے، لیکن مطاف، مسجد حرام، وہاں کے کبوتر، زمزم، جو بھی کہہ لیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کے دماغ میں کیا کیا آ رہا ہے، آپ کی سوچ میں کیا کیا آ رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اگر اس لفظ سے یہ والا آیا ہے تو یہ دلالت مطابقی ہے اور پورا آیا تو، اور اگر باقی چیزیں آ رہی ہیں تو جو اس کے ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں معنی لازم، معنی لازم۔ لازم یہاں جو منطق والے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا جو اپنا معنی ہے اس کے ساتھ وہ معنی جن ایکسٹرا چیزوں کو دماغ میں کھینچ کے لے آتا ہے تو وہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں، وہ ساری لازم ہوتی ہیں۔ اس کو لازم خارج بھی بولتے ہیں، لازم خارج بھی بولتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی۔ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر چیز میں لازم آ جاتا ہے، ہر چیز میں۔ آپ نے قلم کا تصور کیا، میں نے لفظ سے قلم بولا، تو قلم سے یہ آپ کے دماغ میں آیا تو وائٹ بورڈ بھی آ گیا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھی آ گیا ہو، کوئی دکان بھی آ گئی ہو، ہر بندے کی الگ الگ چیزیں دماغ میں آتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہر حقیقی معنی کا معنی لازم بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بولنے والا ایک لفظ بولتا ہے، اب یہ بولنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بولنے والا ایک لفظ بولتا ہے تو وہ معنی حقیقی مراد لیتا ہے، اس کا پورا لے لے تو اس کو کہتے ہیں اس نے دلالت مطابقی کی ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ آدھا معنی مراد لے تو اس کو کہتے ہیں اس نے دلالت التزامی کی ہے، تضمنی کی ہے۔ اور اگر وہ اس کو چھوڑ ہی دے اور لفظ یہ بولے اور مراد یہ لے، بولے کعبہ اور مراد طواف لے، بولے کعبہ اور مراد زمزم شریف لے، بولے کعبہ اور مراد مسجد حرام لے، اس کو کہتے ہیں یہ دلالت التزامی ہے۔ یہ دلالت التزامی ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیا جاتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا معنی لازم مراد لے لیا جاتا ہے۔ اب آپ شاید میرا مضمون سمجھ سکیں کہ جب تک ہمیں یہ تین چیزوں کی پریکٹس نہیں ہوگی، عادت نہیں ہوگی، ان کو سمجھنے کی، مطلب ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی، تو ہمیں جملے سمجھنے میں دقت آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اختلافات والی دنیا چلتی ہے اس میں میں بہت مبالغہ نہ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 50% لوگ اس رولے کی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں۔ جی دیکھیں فلانے نے یہ لکھا ہے، او بھائی لکھا ہے، اس لفظ کا معنی لازم مراد ہے وہاں پر، آپ مطابق لے کے ہمیں اعتراض کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لکھنے والا ایک عالم دین ہے، صحیح العقیدہ ہے، راسخ ہے، مضبوط عالم ہے، تو وہ ایسی نادانی کیوں کرے گا؟ یہاں پہ جو معنی آپ لے رہے ہیں جی ڈکشنری میں یہی لکھا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ آپ کی کتابوں میں یہ دلالتیں لکھی ہیں کہ لفظ کا معنی مطابقی بھی ہوتا ہے، معنی تضمنی بھی ہوتا ہے، معنی التزامی بھی ہوتا ہے۔ یعنی دلالت ہوئی نا، تو دلالت اگر پورے معنی پر ہے تو یہ دلالت مطابقی، تو وہ جو معنی ہے وہ معنی ہے مطابقی۔ آدھے معنی پر ہے تو یہ بولنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے اس کا معنی۔ اگر وہ اس کا کل معنی سوچ رہا ہے تو دلالت مطابقی، اگر بعض معنی سوچ رہا ہے تو دلالت تضمنی، اور اگر اس نے اس کا لازم خارج مراد لیا ہے تو یہ دلالت التزامی ہوتی ہے۔ اور یہ عام یوز میں ہیں چیزیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اہم سبق ہے، اس پہ تھوڑی سی مشق کیجئے گا، تھوڑی سی محنت کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو لفظوں سے کھیلنے کا طریقہ آئے گا۔ دیں اجازت، ملیں گے پھر آپ سے، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔